2015 میں جنرل ناصر جنجوعہ کور کمانڈر کوئٹہ کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تو نواز شریف نے انہیں اپنا مشیر برائے قومی سلامتی مقرر کر لیا۔ دنیا بھر میں مشیر برائے قومی سلامتی کا عہدہ زیادہ پرانا نہیں۔ پاکستان میں اس عہدے کی حدود کا تو سرے سے تعین بھی نہیں ہوا، اس لیے کوئی حکومت چاہے تو اس عہدے پر کسی کو مقرر کرے یا خالی چھوڑ دے۔ کہنے کو یہ عہدہ ہمارے ہاں 1969 سے چلا آتا ہے، لیکن یہ خالصتاً سیاسی قیادت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس پر کسی کو لگانا ہے یا نہیں۔ جب جنرل صاحب اس عہدے پر آئے تو اس ابہام کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں ان سے ملنے چلا گیا اور پوچھا کہ آخر فوج، وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ کے ہوتے ہوئے وہ قومی سلامتی میں کیا کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ آج کی دنیا میں سلامتی صرف کسی غیر ملکی حملے سے ہی متاثر نہیں ہوتی، بلکہ انتہا پسندی، خوراک کی کمی، معیشت اور وبائیں بھی ملکی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ میرا کام یہ ہے کہ ان خطرات کا بروقت سراغ لگا کر حکومت کو آگاہ کر دوں۔ انہوں نے بات ختم کی تو میں نے ہنستے ہوئے پوچھا، کسی درجے میں تو سیاستدان اور ان کے فیصلے بھی تو قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ سوال جنرل ناصر جنجوعہ کو صحافیانہ شرارت لگا، جس پر وہ ہنس پڑے، پھر ذرا سنجیدہ ہو کر بولے، ہاں، سیاسی فیصلے اور سیاسی تحریکیں بھی ایک وقت میں ریاست کی سلامتی کا سوال بن جاتی ہیں، اس لیے ان کا جائزہ لیتے رہنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اگر ان میں کوئی خطرہ پوشیدہ ہو تو اس کا اندازہ لگانا بھی میرا کام ہے۔ انہوں نے سابقہ فاٹا اور کراچی کی مثالیں دے کر سمجھایا کہ کس طرح سیاسی مفادات دہشت گردی کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں قومی سلامتی کے مشیر کو دفتر کے لیے جو کمرہ ملا تھا وہ عمارت کے ایک انتہائی کونے میں تھا۔ اس کمرے کی کھڑکی سے شارع دستور کا خوبصورت منظر دکھائی دیتا تھا۔ اس کمرے کی صرف یہ خرابی تھی کہ اس کے مکین کو وزیر اعظم تک پہنچنے کے لیے کئی راہداریوں اور غلام گردشوں سے ہو کر جانا پڑتا، اور آپ جانتے ہیں کہ ایوانوں کی راہداریوں اور غلام گردشوں میں سازشوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس بھارت میں وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی کو جو کمرہ دیا گیا ہے، اس کا ایک دروازہ وزیر اعظم کے دفتر میں کھلتا ہے۔ پاکستان کے مشیر برائے قومی سلامتی کو اگر وزیر اعظم نواز شریف تک اسی طرح کی رسائی ہوتی تو شاید حالات کچھ مختلف ہوتے۔ انہیں کوئی تو یہ بتا سکتا کہ نئے زمانے میں قومی سلامتی کے تقاضے سیاست اور سیاسی فیصلوں سے الگ نہیں رکھے جا سکتے۔ کسی بھی وزیر اعظم کا اہم ترین سیاسی فیصلہ اپنی کابینہ اور ٹیم کی تشکیل ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ اتنا اہم ہے کہ دستور وزیر اعظم کو پابند کرتا ہے کہ وہ اپنی کابینہ میں انہی لوگوں کو شامل کرے جو پارلیمنٹ کے رکن ہوں۔ اگر پارلیمنٹ سے باہر کے لوگوں کو وہ اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے تو انہیں بطور مشیر اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے، لیکن ان کی تعداد 5 سے نہیں بڑھ سکتی۔ معاونین خصوصی کا ذکر دستور میں نہیں ملتا، لیکن کھینچ تان کر شاید کوئی رعایت وزیر اعظم کو مل جائے، لیکن کاروبار حکومت کا منتخب لوگوں کے ہاتھ میں رہنا ہی دستور کی منشا ہے۔ جب وزیر اعظم حکومت چلانے کے لیے اپنے وزیر، مشیر اور معاون مقرر کرتا ہے تو یہ ذمہ داری بھی اسی کی بنتی ہے کہ یہ لوگ نہ صرف اہلیت رکھتے ہوں بلکہ ملک سے ان کی وفاداری مسلم ہو۔ ملک کی سلامتی سے متعلق کوئی راز ان کے علم میں آئے تو وہ اس کی حفاظت کر سکے، فوج کے ایک سپاہی کی طرح کہ ان کی زندگی اور موت کا انحصار صرف پاکستان پر ہو۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں وزیر اعظم کا اپنی ٹیم بنانے کا خالصتاً سیاسی فیصلہ قومی سلامتی کے سوال سے جڑ جاتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملکی انتظامیہ میں 15 معاونین خصوصی کو شامل کر کے ایک نیا تجربہ کیا۔ وزیر اعظم سے ان غیر منتخب معاونین کی بڑھتی قربت کا عالم یہ تھا کہ ایک موقع پر فواد چودھری اور شیریں مزاری کو احتجاج کر کے وزیر اعظم کی توجہ حاصل کرنا پڑی۔ یہ معاملہ یوں تھا کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں معاونین خصوصی تو بنفس نفیس وزیر اعظم کے دائیں بائیں براجمان ہوتے، جبکہ پارلیمنٹ سے تعلق رکھنے والے وزراء کو انٹرنیٹ کے ذریعے اجلاس میں شمولیت کا سندیسہ بھیج دیا جاتا۔ اس امتیاز سے یہ پیغام گیا کہ وزیر اعظم کو اپنے سیاسی ساتھیوں کی نسبت ان معاونین پر زیادہ بھروسہ ہے جنہوں نے ایک ووٹ بھی نہیں لیا۔ معاونین کے بارے میں معلومات کی پٹاری کھلی تو پتہ چلا کہ ان میں ایسے خواتین و حضرات بھی ہیں جو پاکستان کے علاوہ دوسرے ملکوں کی شہریت بھی رکھتے ہیں، یعنی سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں قرار دیے گئے ایک اصول کے مطابق ان کی دوہری شہریت دراصل ان کی منقسم وفاداری کا ثبوت ہے۔ یہ لوگ کسی لمحے پاکستان کے دستور کے پابند ہوں اور کس وقت کسی دوسرے ملک کے مفادات کے تابع ہو کر فیصلہ کرنے لگیں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔
یہ بالکل بے محل بحث ہے کہ دوہری شہریت رکھنے والے پاکستان کے لیے زر مبادلہ کماتے ہیں اور ملک کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ بے شک دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانی بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں، لیکن دوسری شہریت لے کر وہ یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ پاکستان ان کی دو برابر ترجیحات میں سے ایک ترجیح ہے، واحد ترجیح نہیں۔ مثال کے طور پر عرض ہے کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے 3 کروڑ کے قریب بھارتی بھی اپنے ملک سے محبت رکھتے ہیں۔ وہ پاکستانیوں سے کہیں زیادہ زر مبادلہ اپنے ملک بھی بھیجتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی بھارتی شہریت چھوڑتا ہے، قانون اسے غیر سکونتی بھارتی قرار دے کر ملک سے وفاداری کا بوجھ بھی ہٹا دیتا ہے اور قومی سلامتی کے معاملات میں اسے شامل بھی نہیں کرتا۔ ویسے بھی قانون کا تقاضا ہے کہ جو چیز آپ سیدھے راستے سے حاصل نہیں کر سکتے اسے کسی دوسرے طریقے سے بھی نہیں لے سکتے۔ اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 91 کے مطابق وزیر اعظم کی بنائی ہوئی کابینہ میں بیٹھنے کے لیے وزیر یا وزیر مملکت ہونا لازمی ہے، جو پارلیمان کا رکن بنے بغیر ممکن نہیں۔ دوہری شہریت رکھنے والا ظاہر ہے پارلیمنٹ کا رکن نہیں ہو سکتا، لیکن معاون خصوصی کے چور دروازے سے کابینہ میں گھس جائے تو یہ قانون چکنی کی نہایت بدی مثال ہے۔ اس کے بعد یہ کون ضمانت دے گا کہ ندیم بابر جو پاکستان کے وزیر اعظم کو تیل و گیس پہ مشورے دے رہے ہیں، کس لمحے اپنی وفاداری بدل کر کسی دوسرے ملک کے مفادات سامنے رکھ لیں؟ پاکستان کو آئی ٹی میں ترقی کرنی ہے، لیکن آج کے اس حساس ترین شعبے کی مکمل ذمہ داری تانیہ دروس کے سپرد کیسے کی جا سکتی ہے جو نہ جانے کب اپنے دوسرے پاسپورٹ کے تقاضے نبھانے لگے؟ زلفی بخاری آج بیرون ملک پاکستانیوں کے محافظ بنے بیٹھے ہیں، کل کو وہ پاکستان میں برطانیہ کے نمائندے بن کر کام کرنے لگیں تو انہیں کون روک سکے گا؟ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، لیکن یہ بھی تو بتائیے کہ کسی دن کوئی عدالت ان کو طلب کرے اور وہ اپنے پاسپورٹ کی بنیاد پر کسی دوسرے ملک کے سفارت خانے سے مدد مانگ لیں تو اس بین الاقوامی مذاق کی ذمہ داری کون لے گا؟ عمران خان شاید بھول رہے ہیں کہ وہ ملک کی اعلیٰ ترین انتظامی شخصیت بھی ہے۔ ان کے ارد گرد 2 پاسپورٹ رکھنے والوں کی صرف موجودگی ہی کافی بڑا خطرہ ہے، چہ جائے کہ یہ لوگ کابینہ میں بیٹھے ہوں۔ وزیر اعظم نے اپنے معاونین خصوصی کے بارے میں تفصیلات عوام کے سامنے رکھ کر بڑا کام کیا ہے، لیکن یہ کام ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اس بڑے کام کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ دوہری شہریت والے وزیر اعظم کے دفتر سے نکل جائیں۔ اسی میں ان کی عزت ہے، وزیر اعظم کی عزت ہے اور پاکستان کی بھی عزت ہے۔